رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اس نے آ کر کچھ سوالات کیے۔ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ گاؤں سے ایک آدمی آیا، جاء رجل من اہل البادیہ، گاؤں سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے فقال یا محمد اتانا رسولک فزعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک، کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے ہمارے لیے، کیا کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہے، آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا فمن خلق السماء، یہ آسمان کو کس نے بنایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے بنایا۔ قال فمن خلق الارض، کہا کہ یہ زمین کو کس نے بنایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ قال فمن نصب هذه الجبال، کہا کہ یہ پہاڑ کس نے نصب کیے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ نے۔ کہا پہاڑ کس نے بنائے اور جو کچھ پہاڑوں میں ہے وہ کس نے؟ تو کہا اللہ نے بنایا۔ اب وہ شخص کہنے لگا فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالِ اللَّهُ أَرْسَلَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو بچھا دیا اور زمین کو بنا دیا، یہ پہاڑ نصب کر دیے، اس رب کی قسم ہے، اس کو بنانے والے کی قسم ہے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں ایسا ہے۔ کہا کہ آپ کا قاصد یہ بھی ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ ان علینا 5 صلوات فی یومنا و لیلتنا، آپ کے قاصد نے کہا کہ ہمارے اوپر وہ دن بھر میں 5 نمازیں ہیں، ایک دن میں اور رات میں 5 نمازیں بھی ہم پر لازم ہیں، تو ایسا ہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ، سچ کہا اس نے۔ قال، اور پھر اس نے کہا کہ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا، کہ جس رب نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ نے یہ حکم آپ کو دیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، بے شک اللہ نے حکم دیا ہے، جی ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا زکاة فی اموالنا، قال صدقہ، کہا کہ آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ بھی ہے اپنے مال کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ کہا، زکوٰۃ ہے ہم پر مال کی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ کے وعظ اور تبلیغ کے انداز، کہ ایک عام دیہاتی شخص ہے اور پھر طرح طرح سے کس انداز سے اس نے وہ جو بیسک چیزیں ہیں، فرائض ہیں، ان کے بارے میں سوال کیے، تو کتنے کریم آقا ہیں، اخلاق والے ہیں، کہ کس انداز سے اس کی خیر خواہی فرما رہے ہیں اور اس انداز سے اس کے ساتھ یہ تبلیغ کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پھر اگلا سوال کیا کہ آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ ہم سال میں 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں، فرمایا بے شک یہ بھی ہے۔ کہا کہ جس رب نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا، جی ہاں۔ کہا اس نے یہ بھی ہمیں کہا ہے کہ ہم پر حج بھی ہے اگر اس کے گھر کی طرف پہنچنے کی استطاعت ہو، فرمایا سچا ہے۔ کہا کہ یہ باتیں ہوئیں، ثم واللہ، پھر وہ وہاں سے آدمی پھرا، جانے لگا، اور کیا کہتا ہے، اس کے کلمات کیا ہیں اس شخص کے، والذی بعثک بالحق، کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا ازید علیہن ولا انقص منہن، میں نہ ہی کوئی ان پر زیادہ کروں گا اور نہ ہی کوئی کم کروں گا، یعنی آگے جا کے بتانے میں بھی 5 نمازیں بتاؤں گا، 4 نہیں بتاؤں گا، حج ایک بار ہے تو ایک بار ہی بتاؤں گا، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے تو 1 دفعہ ہی بتاؤں گا،
روزے رمضان کے ہیں تو بس یہی بتاؤں گا، ایک اس کی شرح یہ کہ اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، اور ایک شرح یہ کہ جتنے فرائض ہیں اس پر میں عمل کروں گا، نہ فرائض کے اندر کمی ہوگی اور نہ کوئی ایکسٹرا اور عبادتیں ہوگی۔ یہ کہتا ہوا وہ شخص وہاں سے روانہ ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَإِن صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، اگر یہ سچا ہے تو ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ ایک زندگی کا نصاب ہی گویا کہ بنا لیجئے کہ جو اللہ کے فرائض ہیں اس پر ہم نے عمل کرنے، وہ رمضان شریف کا مہینہ ہو یا عام دنوں میں ہو، اللہ کے فرائض میں اگر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آدمی ضرور جنت کا حقدار بن جائے۔